بگیردہ بے بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستہ رات و کشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ برادران ملت اسلامیہ و عزیزان گرامی قدر، یہ مبارک مہینہ جسے رجب المرجب کا کہتے ہیں ہم پر سایہ فکر ہو چکا ہے، اور جب یہ مہینہ آتا تھا حضور کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ بہت خوش ہوتے تھے، اور خوشی میں ایک دعا خود بھی پڑھتے تھے اور لوگوں سے بھی کہتے تھے کہ تم بھی پڑھ لیا کرو۔ خوش ہو کر اس مہینے پہ فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ یہ جو مہینہ ہم پر سایہ فکر ہو چکا ہے اس میں خوب خوب برکت عطا فرما، یہ دعا فرماتے تھے۔ اور پھر فرماتے تھے بارک لنا فی رجب و شعبان، شعبان اور رجب میں خوب خوب برکتیں عطا فرما، وبلغنا رمضان، یعنی اس مہینے میں ہی رمضان کی تیاری گویا کرا دی جاتی تھی، اور کہتے تھے حضور کو بلغنا رمضان، یہ اللہ بہت جلدی ہمیں رمضان میں داخل فرما دے۔ یعنی یہ جب مہینہ آتا ہے تو گویا یہ اطلاع دے رہا ہے کہ اب رمضان قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے کہ حضور کی اس دعا کا صدقہ ہمیں بھی ملے اور بہت جلد ہمیں اللہ رمضان میں داخل فرمائے۔ اب کون داخل ہوگا کون نہیں ہوگا وہ تو اسے ہی بہتر معلوم ہے، کتنے تھے کتنے چلے گئے، یہ دنیا ہے چل رہی ہے، لیکن رمضان جس سے ملا وہ واقعی میں خوش نصیب ہے۔ جسے ایک رمضان ملتا ہے تو وہ تمنا کرتا ہے کہ یار بار بار رمضان آئے، بلکہ ہر مہینے رمضان آئے، جس سے رمضان مل جائے۔ بہرحال میری گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، آج ہم نے بارگاہ غریب نواز میں خراج عقیدت پیش کرنا ہے، اور یہیں سے سرکار غریب نواز کی نظر کرم کا فیض لینا ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں پیغمبروں کی جماعت بھیجی، رسولوں کی جماعت بھیجی، تو یہ سلسلہ حضور تک چلتا رہا، اور اس لیے بھیجی تاکہ لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، لوگوں کو ہدایت مل جائے، اس لیے رسولوں کی جماعت اترتی ہے، نبیوں کی جماعت اترتی، لیکن حضور تک یہ سلسلہ چلا، اس کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا، کیونکہ حضور خاتم النبیین ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن حضور کے بعد ہدایت کا کام، لوگوں کو راستے پر لانے کا کام بند نہیں ہوا۔ رسولوں کی جماعت آنا تو بند ہو گئی، لیکن ہدایت کا، بندوں کی رہنمائی کا کام پھر بند نہیں ہوا۔ پے در پہ رسول آتے گئے، نبی آتے گئے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو رسولوں کی جماعت اترتی، بنی اسرائیل میں تو ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی تھے، کئی نبی تھے، کبھی اس محلے کے لیے نبی، کبھی اس محلے کے لیے نبی، کبھی علاقے کے لیے نبی، اس طرح سے نبی، بہت سارے نبی تھے ایک ہی وقت۔ پوچھا یا رسول اللہ ایک ہی وقت میں کئی سارے نبی اترتے چلے گئے، بنی اسرائیل میں خاص طور سے، تو لوگوں کی ہدایت ہوتی رہی، آپ دنیا میں ہیں، ہدایت ہو رہی ہے ہماری، یا رسول اللہ پے در پہ جو ہدایت کا کام بنی اسرائیل میں علاقے کے حساب سے ہوتا رہا، بنی اسرائیل میں، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟
اس وقت جب سوال کیا تھا نا لوگوں نے تو حضور نے جواب دیا کہ ہدایت کا معاملہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے کہ میرے پاس ہدایت کی ذمہ داری کس کے کاندھوں پر ہوگی، لوگوں کو راستہ کون بتائے گا؟ تو فرمایا میری امت کے علماء ہے نا، اب وہ کیا ہے ان کا مقام؟ کہا وہ بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے۔ اتنا بڑا مقام اس امت کے علماء کا ہے، پھر اولیاء کا کتنا بڑا مقام ہوگا؟ سید الاولیاء کا کتنا مقام ہوگا؟ یہ مقام ہے علماء۔ تو علماء کرام رشد و ہدایت بندوں کی کرتے رہے اللہ کی توفیق سے، اولیاء کرام کرتے رہے اللہ کی توفیق سے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اس میں سر فہرست نام، بلکہ نمایاں طور سے نام اگر ہدایت میں دیکھا جائے تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ وہ سادے انداز میں سنتے چلے جائیں، تھوڑی سی طبیعت ناساز آپ کی دعا کی ضرورت ہے۔ تو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیوز و برکات سے آج بھی ہم مالا مال ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے لوگ اور انشاءاللہ قیامت تک مالا مال ہوتے رہے۔ تو یہ سلسلہ رکا نہیں، حضور غریب نواز تشریف لائے۔ اچھا، ان کی آمد کے بھی عجیب معاملات تھے، کچھ دو تین باتیں ایسی جو نہیں آپ کے سامنے پیش کر دوں، کوشش کرتا ہوں یہی میں۔ یہ تو آپ کو پتا بھی ہوگا کہ سیدنا امام غریب نواز، حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی اعتبار سے حسنی بھی تھے، حسینی بھی تھے۔ کیا تھے؟ حسن حسینی کا مطلب سمجھتے ہیں؟ چلیے میں بتا دیتا ہوں۔ یہ نہیں کہ حسن کو ماننے والے اور حسین کو ماننے والے کو حسنی حسینی کہتے ہیں۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو الحمدللہ آج ہر سنی حسنی حسینی ہے۔ ہم حسین کو بھی مانتے ہیں اور امام حسن کو بھی مانتے ہیں، ماننے کی بات نہیں ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی حسینی خاندانی اعتبار سے تھے۔ ماں کی طرف سے حضرت ام الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی والدہ ہیں، ان کی طرف سے آپ حسنی تھے، اور والد کی طرف سے سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے آپ حسینی تھے۔ ماں کی طرف سے حسنی تھے، یعنی ان کے والد، ان کی والدہ کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، پھر یہاں تک کہ حضرت امام حسن تک وہ نسب پہنچتا ہے۔ اور سید غیاث الدین جو آپ کے والد ہیں، ان کی طرف سے وہ امام حسین کی طرف پہنچتا، ان کے والد غیاث الدین، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد سیدنا امام حسن، امام حسین تک پہنچتا ہے۔ والدہ کی طرف سے امام حسن اور والد کی طرف سے امام حسین، بس یاد رکھنا اسی کا کہتے ہیں حسنی حسینی سید۔ اور آج جتنی بھی نسلیں چل رہی ہیں نا، وہ سب کے سب سر چشمہ ہیں سیدوں کی نسل جو چل رہی ہے، وہ سب سر چشمہ ہے مولائے کائنات اور حضرت فاطمہ الزہرا کا۔ ان کی بدن سے جتنے بھی اولادیں چل رہی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا کی، وہ سب سید کہلاتی ہیں۔ رک کر کے خلیش بھی دور کر لیں تھوڑی سی آپ۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی جمعہ کو پیدا ہو گیا تو سید ہے، گاؤں گھیڑے میں چلتا ہے، بولے سید اس کے بعد تو شیخ تھے، یہ بولے جمعہ کو پیدا ہو گیا، جمعہ کو پیدا ہو گیا، بولے کیوں؟ جو منطق کیا ہے لوگوں کی، کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ سید الایام ہے، جمعہ کیا ہے؟ دنوں کا سردار ہے، سید الایام میں پیدا ہوا اس لیے سید ہے۔ عجیب منطق ہے لوگوں کی۔ تو کچھ لوگوں کا سید کے تعلق ہے جمعہ کو پیدا ہوا نا اس لیے، میرا بیٹا جمعہ کو پیدا ہوا اس لیے سید ہے۔ آپ تو شیخ صاحب ہیں، ہم تو پٹھان ہیں، ہم تو خان صاحب ہیں، لیکن ہمارا بیٹا سید اس لیے کہ جمعہ کو پیدا ہوا۔ ایسے جمعہ والے سید بھی ملیں گے آپ کو اس آبادی میں۔ اور کچھ لوگ ان سے پوچھو بھیا آپ کے وہاں جو سید جو رسم چل رہی کہ بھئی یہ سید ہے، کیا آپ کے داماد جو ہے ہوتا نا بھائی سید کے لیے کیا ضروری ہے؟ بات سمجھیں، سید کے لیے ضروری ہو کہ لڑکا خاص طور سے سید ہو۔ نسل کس سے چلنی ہے؟ لڑکے سے نا، کہ لڑکی سے چلنی ہے؟ لڑکے سے چلنی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے اس کا الٹا، لڑکا سید نہیں ہوتا ہے، لڑکی سیدہ ہوتی ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لڑکی سیدہ ہوتی ہے، لڑکا سید نہیں ہوتا، غیر سید ہوتا ہے۔
اور پھر بھی وہ اپنی اولاد کا آنے والے کا نام پھر وہ سید لگاتے تو ان سے پوچھا جاتا بھائی یہ سید اپنے بچوں کا کیوں رکھ رہے؟ کہا وہ میری وائف ہے نا، وہ سیدہ ہے۔ دو باتیں اچھی طرح سمجھ لیں، جو اپنے آپ کو لڑکی کی نسبت سے سید کہلاتے ہیں آبادی میں جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں۔ ہاں احتراماً آپ اس کا احترام کر سکتے کہ اس کی ماں سیدہ ہے، اس کا بھی خون اس میں شامل ہے، پر اس کو ذات اور نسب کے حساب سے آپ سید بالکل نہیں کر سکتے۔ میں بھی اجاگر کروں گا اس کو، وہ شیخ کی اولاد ہے، لڑکی اگر سید ہے تو شیخ کہہ جائے گا، وہ پٹھان کی اولاد ہے، لڑکا پٹھان ہے، لڑکی سید ہے، وہ پٹھان کہہ جائے گا۔ یہ حق کسی کو بھی حاصل نہیں ہے سوائے فاطمہ الزہرا کے۔ بات یاد رکھیں، کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ دو حق ایسے ہیں جو حضور کے گھر کے لیے خاص ہے، اپنے گھر کے لیے خاص مت کرنا کبھی، ورنہ جلال باری تعالیٰ آپ کو دیکھنے کو ملے گا ضرور۔ دو چیزیں ایسی ہیں، ایک تو یہ کہ جب تک حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں تھے، حضرت فاطمہ تھی نا آپ کی نکاح میں، قرآن نے کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اے میرے بندو مسلمانوں چار چار شادی کر لو۔ قرآن میں تو یہ کہا ہے، اللہ نے جو کہا جائز ہے کر لو، لیکن حضرت علی کے لیے حرام تھا، اور مسلمانوں کے لیے حلال ہے پر حضرت علی کے لیے حرام تھا۔ کیوں؟ جب تک فاطمہ نکاح میں ہے علی کے، جب تک علی پر دوسرا نکاح حرام تھا، جبکہ قرآن نے کہا حلال ہے، پر اللہ کے رسول نے کہا نہیں، قرآن نے کہا ٹھیک ہے پر میری بیٹی کو اس بات سے تکلیف ہوگی لہٰذا یہ حرام ہے۔ کیوں حضور نے فرمایا؟ اس لیے کہ بانی شریعت حضور کی ذات ہے۔ حضور جس کو کہتے ہیں کہ یہ شریعت ہے تو ہے، حرام ہے علی پر دوسرا نکاح تو حرام تھا، کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا کہ علی نے کیوں نہیں کیا، قرآن نے کہہ دیا تو علی نے کیوں نہیں کیا۔ میں قرآن کو تم مانتے ہو، ہم نے تو پہلے مصطفیٰ کو مانا ہے پھر قرآن کو مانا ہے۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے تب تو ہم نے مانا نا، بلکہ زبان مصطفیٰ ہی اصل قرآن ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرا حبیب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے۔ علی پر نکاح حرام تھا، حالانکہ قرآن میں لکھا کہ حلال ہے، دوسرے لوگ کر سکتے، علی پر حرام۔ ایک تو یہ، اب اس کو کوئی دلیل بنا کے گھومے کہ نہیں یار حضرت علی اور اپنی زندگی میں انہوں نے ایک ہی نہیں کیا تھا، میں بھی کام کروں گا، ویسے ہی کروں، میں قرآن پہ عمل کیوں کروں، وہ علی کے لیے خاص تھا۔ ایسی جب نسل مصطفیٰ چلنے کی بات آئی، سورہ کوثر پڑھتے ہو نا، کیا ہے سورہ کوثر؟ چلیے میں نہیں کہتا شان نزول جا کر دیکھا، شان نزولی ان کی بات ہے، نکلتی ہے سوچ کے کچھ اور نکلتا، نکالنے والی ذات وہ بیٹھی، آئی بات سمجھ میں، وہ ہے نکلنے والی ذات، اب بیٹھتا ہوں نکلتا رہتا ہے۔ سورہ کوثر کی تفسیر پڑھو آپ کبھی، ایک تو بات کلیئر ہو گئی، دو باتیں اپنے اوپر خاص نہیں کرنا۔ سورہ کوثر اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں کا وصال ہو گیا، حضور کے صاحبزادوں کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما دی، گود کی حالت میں، کوئی دودھ پینے کی حالت میں، کوئی گود کی حالت میں پردہ کر چکے حضور کے صاحبزادے، تو یہودیوں نے تانا دینا شروع کر دیا، اب محمد کا کیا ہوگا، یہ تو ان کی اولادی نہیں رہی، اب ان کی نسل کیسے بڑھے گی، یہ تانا دینا شروع کیا، اب تو کوئی اولاد ہونے سے رہی، اس عمر کو پہنچ گئے، ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا، دنیا بھر کی جو تانے والی باتیں تھیں۔ تفسیر میں دیکھو حضور کو رنج ہوا، میری نسل کے بارے میں یہ لوگ کہہ رہے باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ نے پروٹوکول کے طور پہ، خصوصیت کے طور پہ اس سورہ کوثر کو اتارا۔ حبیب آپ غم نہ کریں، ان کی چھٹی باتوں کا آپ غم نہ کریں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو بہت ساری خوبیاں عطا کی ہیں، ایک دو نہیں بہت ساری، یہ ٹٹپنجوں کی بات سے آپ پریشان نہ کریں، پریشان نہ ہو، بہت ساری خوبیوں کا مالک بنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ ٹینشن مت لیں، آپ نماز پڑھتے رہا کریں، قربانی کرتے رہا کریں۔ نسل کا جہاں تک تعلق ہے، فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ آپ کی نسل پر انگلی اٹھاتے ہیں، اصل میں سب سے زیادہ بدترین لوگ وہی ہیں۔
آپ کی شان تو بہت بلند ہے، ان شانی آپ کی شان بہت بلند ہے۔ حضور خوش ہوئے اور اپنی زبان سے فرمایا لوگوں میری نسل کو بات کرنے والوں، میری نسل پر انگلی اٹھانے والوں، لو آج سے میں اعلان کرتا ہوں میری نسل جو بھی چلے گی وہ فاطمہ الزہرا سے چلے گی۔ آپ سے ہی اولاد نسل چلتی ہے نا، لیکن حضور نے پروٹوکول خصوصیت کے ساتھ فاطمہ یہ نہیں کہا کہ علی سے چلے گی، حالانکہ حضرت علی سے چلنا ہے، لیکن نام لڑکی کا لیا، لڑکی سے خصوصیت کے ساتھ نسل چلنا یہ صرف نسل مصطفیٰ ہی کے لیے خاص ہے، لڑکی سے نسل چلنا۔ باقی کوئی اور کہے کہ میری بیگم جو ہے نا وہ سیدہ ہے اس لیے ہم اپنے بچوں کا نام سید رکھ رہے ہیں، نسل بدلنا مطلب باپ بدلنا۔ پٹھان ہے سیدہ سے شادی کے، اس لیے زیادہ تر سیدہ جو ہوتی وہ سید سے شادی کرتے ہیں۔ سیدوں کی بہت بڑی عظمت ہے، اس لیے اگر کوئی غیر سید لڑکا ہے نا اور لڑکی سید ہے تو اس سے اولاد ہونے والی اس کو سید ہرگز نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ خاصیت صرف فاطمہ الزہرا کو تھی، کسی کو نہیں ہو سکتی۔ اور ٹھیک ہے، میں تو بھی سید کی بات کر رہا تھا، اس میں وقت ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے ہم کو جلدی آگے چلو۔ تو سیدنا غریب نواز جو ہے نا وہ حسنی سید بھی اور حسینی سید، ماں کی طرف سے بھی سید ہے اور باپ کی طرف سے۔ اور یہ سلسلے چشتیہ، آپ نے تو اب تک یہی سنا ہوگا نا کہ سلسلے چشتیہ غریب نواز سے چلا ہے، بولیے نئی بات بتا دوں آپ کو، سلسلے چشتیہ غریب نواز سے نہیں چلا ہے۔ آپ کو پڑھایا نہیں گیا نا، پڑھے، اس لیے تو بیٹھا ہوں یہاں پہ بتانے کے لیے۔ سلسلے چشتیہ چلا ہے، بہت اس میں تفصیل ہے، جمعہ کا وقت نہیں، اسٹیجوں کا بیان یہ سب ہوتا ہے، گھنٹہ 2 گھنٹہ ملتا ہے، اس میں پوری تفصیل ہوتی ہے، بہت اختصار میں سمجھ لیں۔ سلسلے چشتیہ چلا ہے حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ سے۔ کس سے؟ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ، جو ایران میں ایک جگہ ہے چشت، محلے کا نام ہوتا ہے جیسے داؤد باغ ہے، بمبولی ہے، تو چشت ایک جگہ کا نام، وہاں کے رہواسی تھے حضرت ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ، اور ان کی وجہ سے علاقے میں رہنے کی وجہ سے ان کا نام چشتی ہو گیا۔ ابو اسحاق شامی شام سے آئے تھے، ایران میں آ کے بسے، شامی تھے لیکن شام میں شامی نہیں، شامی لکھا جاتا ہے لیکن آگے ابو اسحاق شامی چشت میں رہنے کی وجہ سے چشتی ہو گئے۔ بانی جو ہے فاؤنڈر اس سلسلے چشتیہ کے فاؤنڈر کا نام ابو اسحاق شامی ہے، نہ کہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی۔ مزے کی بات اور آپ کو آپ کی محبتوں میں اور اضافہ کرنے کے لیے جملہ اور سن لیں۔ غریب نواز کی کون سی تاریخ ہم مناتے ہیں؟ میں آج ہی یہ جب بات پڑھی نا میں نے سیر الاولیاء اور کتاب کے اور حوالے سے، تو ایک کہتے ہیں نا وہ اتفاق کہہ لے یا جو کہہ لے، یہ بات میرے سامنے آئی۔ حضور غریب نواز کی کون سی تاریخ ہم مناتے ہیں اور اس کی 6 ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ، میرے چھٹی والے غریب نواز کی تاریخ اگر آپ پکڑیں تو غریب نواز چھٹی والے سرکار کی تاریخ چھٹی شریف کی مناسبت سے ذرا چھٹی کا مقام دیکھنا، چھٹی کا مقام دیکھنا۔ حضور غریب نواز کی چھٹی والے میرے آقا غریب نواز کی تاریخ چھٹی، یہ جو ہے شجرے کے اعتبار سے، خاندانی نہیں، خاندانی تو امام حسن حسین چلی گئی نا، شجرا ہوتا ہے نا، یہ ان کے پیر و مرشد، یہ ان کے پیر و مرشد، پھر یہ ان کے پیر و مرشد ہے نا، تو غریب نواز کی چھٹی والے غریب نواز کی شجروں کو جب ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ابو اسحاق شامی رحمت اللہ علیہ اوپر کی جانب چھٹے ہیں، چھجرے میں کتنے ہیں؟ 6 نمبر پر ہیں ابو اسحاق شامی، پھر ان کے بعد ان کے مرید، پھر ان کے مرید، پھر ان کے مرید، پھر ان کے، یعنی 6 نمبر پر غریب نواز کا نمبر آتا ہے۔ ابو اسحاق شامی سے اگر آپ، میرے پاس شجرا ہے پورا، آپ آ کے دیکھ سکتے کبھی، پورا نام ہے ابو اسحاق شامی سے لے کر شجرا جب اتار کی طرف دیکھیں گے، چڑھاؤ نہیں، یہ چڑھاؤ بھی دیکھیں گے تو اتار کی طرف دیکھیں گے تو غریب نواز کا نمبر 6 نمبر پر آتا ہے۔
اور آپ کی وصال کی تاریخ بھی چھٹی ہے۔ یہ وہ معلومات کی باتیں ہیں جو کتاب و مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو حضور غریب نواز ہندوستان کی دھرتی پر تشریف لائے اور بہت سارے واقعات بھی ہوئے۔ ایک تو باتیں سن لیں آپ۔ حضور غریب نواز جب لاہور کے کسی علاقے میں آپ تھے، ہندوستان تھا نا پہلے، وہ آپ پاکستان کہہ لیں، ایران کہہ لیں، یہ سب ہندوستان تھا پہلے بھیا، بعد میں سب الگ ہوا ہے۔ لاہور کے کسی علاقے میں تھے تو شہاب الدین غوری، جس نے ہندوستان پہ حملہ بھی کیا تھا، حاصل پتہ نہیں کر پایا تھا، وہ بہت سارے لاؤ لشکر لے کے آئے، اس میں سے ایک سپاہی سلطان غوری کا سپاہی کسی طرح لاہور غریب نواز کے سامنے سے گزرا۔ اس نے دیکھا فقیر درویش آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کہ آپ لوگ کہاں کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کہا کہ بس ہم لوگ اب یہاں تک آ گئے ہیں، فلاں جگہ سے آ رہے ہیں، اب اجمیر کی سرزمین میں جانا ہے۔ بہت ساری اس میں تفصیل ہے، وہ تفصیل بیان کروں تو بہت وقت ہے، بیچ میں کیا کیا معاملات ہوئے، کیا نہیں ہوئے، کیسے تشریف لائے۔ میں لاہور تک پہنچا کے اس کے آگے ایک مختصر بات عرض کر دوں۔ کہا کہ آپ یہاں لاہور تک تو آ گئے، اب ہمیں اجمیر جانا ہے۔ تو سلطان شہاب الدین غوری کے اس سپاہی نے کہا آپ کہیں اور چلے جائیں، اجمیر نہ جائیں۔ کہا اجمیر کیوں نہیں جائیں؟ کہا اس لیے کہ وہاں کے جو ظالم ہے نا، بادشاہ بہت ظالم ہے، بادشاہ بہت ظالم پرتھوی راج چوہان، اسی کی وجہ سے سلطان محمد غوری ہندوستان پر فتح حاصل نہیں کر سکا، بہت ظالم ہے، فتح حاصل نہیں کر سکا، لہذا اپنا ارادہ بدل دیجیے، کہیں اور چلے جائیے۔ یا رک کر ایک سوال بھی سن لے، حضور غریب نواز ہندوستان کیوں آئے اور اتنے کانفیڈنس لیول کو لے کر کیوں آئے؟ اس کا جواب میں اگلا سنوں۔ آپ چاہتے تو امریکہ چلے جاتے، لندن چلے جاتے، برطانیہ، بہت سے ممالک تھے بابا، یورپ چلے جاتے جہاں کلیسا کی آگے ہمیشہ جلتی رہتی ہے، وہاں چلے جاتے۔ ہندوستان کیوں آئے؟ ہندوستان اس لیے آئے کہ آتا کوئی اور ہے، بھیجا کسی اور کو جاتا ہے۔ وہ جواب غریب نواز سے ہی سن لیں، چلو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ کہا کہ ماننا جائے اس لیے کہ ظالم بادشاہ ہے، اسی کی وجہ سے سلطان غوری شکست کھا چکا، وہ واپس ہو چکا ہے۔ کہا سن، اس کا نام شہاب الدین تھا۔ کس کا نام؟ سلطان شہاب الدین غوری، جس کی تو باتیں کر رہا ہے نا کہ وہ شکست کھا چکا، وہ جا چکا ہے، لاہور لشکر کے ساتھ آیا تھا پھر بھی فتح حاصل نہیں کی، اور آپ لاہور لشکر کے ساتھ بھی نہیں ہیں، چند ایک درویشوں کی جماعت ہے 40 سے 45 کی، آپ لے کے چل پڑے اجمیر، آپ کو تو نہ جانے کیا کیا کرے گا وہ۔ آپ نے فرمایا سنو خدا کے بندے، اس کا نام کیا تھا؟ شہاب الدین تھا، اور میرا نام معین الدین ہے، بس اتنا تھا۔ کہا سلطان اس کا نام شہاب الدین تھا، میرا نام معین الدین ہے، اور سن لے وہ لاہور لشکر کے ساتھ آیا تھا اور میں مدینے سے بھیجا گیا ہوں۔ آنے اور بھیجنے میں فرق ہے، وہ آیا تھا سلطنت اجاڑ کے سلطنت بسانے کے لیے، اور میں آیا ہوں دلوں پر سلطنت بسانے کے لیے۔ وہ جسموں پر سلطنت بسانے، اس کے پاس لاہور لشکر تھے نا، ہتھیار تھے، لیکن میرے پاس محبت کا ہتھیار ہے، عقیدت کا ہتھیار، الفت کا، میرے پاس کچھ نہیں، دیکھ ہی رہا۔ تو کہا اس کا نام شمس الدین، اور اس کا نام جو ہے وہ شہاب الدین، اور میرا نام معین الدین ہے۔ حضور غریب نواز جی کہہ کے تشریف لائے۔ لوگوں بہت ساری باتیں ہیں، ایک بڑی محبت والی بات سن لے آپ، بہت اچھی بات یاد آ گئی، بہت ضروری بھی، خاص خاص موقع ہوتا تو یاد آتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمیر آئے نا، بہت سارے کام آپ کے ذمہ تھے۔ ابھی تو گھڑی ٹو 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 بجانے والی فجر پہ اٹھاتی ہے نا، وہ گھڑی کا معاملہ نہیں تھا۔ حضور غریب نواز نے خادم خریدا، غلام خریدتے تھے نا، خریدے جاتے تھے، غلام خریدا آپ نے، اور اس کا کام صرف ڈیوٹی اتنی لگا دی کہ مجھے فجر میں جگا دینا، کیا فجر میں مجھے جگا دینا۔ اب دن گزرتا گیا، ہفتہ گزرتا گیا، مہینے گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، یہاں تک کہ 40 سال گزر گئے۔
وہ غلام کہتا ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں گیا کہ مجھے جگانا پڑا ہو، میری ڈیوٹی تھی جگانے کی، لیکن جب بھی جگانے کے لیے حضرت کے خیمے میں جاؤں آپ کی کٹیا میں، تو کٹیا سے پہلے سے ہی آواز آتی تھی الا اللہ الا اللہ الا، صرف ذکر کی آواز آتی تھی۔ تو بولے جو جاگے ہیں ان کو کیا جگانا، لیکن حضرت نے خریدا ہے تو میں پہنچ گیا۔ ایک دن مجھ سے رہا ہی نہیں گیا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے جس کام کے لیے مجھے خریدا ہے آپ تو وہ کام مجھ سے لیتے نہیں ہیں اور دوسرے کام بھی مجھ سے نہیں لیتے ہیں، 40 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہی کام آپ مجھ سے لیتے، تو مجھ سے وضو کا پانی وضو تو کروا لیا کریں، تو ٹھیک ہے وضو کر، تو وہ وضو کرواتا تھا حضرت کو روز۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اسی طرح سے 40 سال گزر گئے نا۔ تو اس سے آپ پوچھتے ہیں، اچھا روز پوچھتے ہیں، تو اس نے 40 سال گزرنے کی روز بات کر رہا ہے۔ اس کا نام اسلم تھا، میرے کو یاد نہیں آ رہا تھا ابھی یاد، اس کا نام اسلم تھا، آپ کا خاص مرید تھا۔ وضو کرتے تھے، اس کے چہرے کی طرف دیکھتے تھے اور روز پوچھتے تھے تیرا نام کیا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اس کا تھوڑا سا لے روز پوچھتے یار تیرا نام کیا ہے، تیرا نام کیا ہے، نام کیا ہے۔ 40 سال گزر گئے، اس نے پوچھی نا حضور جس کام کے لیے آپ نے خریدا وہ کام تو لیتے نہیں ہے، میں جب وضو کراتا ہوں الٹا روزانہ میرا نام ہی پوچھتے ہیں، میں روز تو بتاتا ہوں نا آپ کو میرا نام اسلم ہے، روز پوچھتے ہیں، آپ مجھ سے رہا نہیں گیا، اس میں نے کہہ دیا گستاخی معاف ہو، کہا تیرا نام اسلم ہے، کہا ابھی پھر پوچھ رہے ہیں آپ، 40 سال سے تو بتا رہا ہوں آپ کو یاد نہیں رہتا۔ تو حضور غریب نواز نے کیا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں جب سے اللہ کی نورانیت آ گئی ہے سوائے اس کی یاد کے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا۔ جب سے اللہ کی نورانیت میرے دل میں آ گئی، اس سے محبت، اس سے تعلق میں نے جب سے جوڑ لیا ہے، دنیا کی ہر شے کو میں بھول چکا ہوں، اس لیے تیرا نام میں روز پوچھ لیا کرتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور غریب نواز کی جب روح مبارک نکلی، دروازہ بند تھا، بعد میں لوگوں نے کھولا، دیکھا وہ ہرا سب جیسے کلر ہوتا ہے نا، نور کی شعاع آپ کے چہرے پر تھی، آپ کی آنکھیں بند تھی، روح پرواز کر چکی تھی، اور ماتھے پر ایک نورانی قلم سے لکھا ہوا تھا ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ وہ عشق تھا، اللہ سے تعلق کو پیدا کرو۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدیق غریب نواز کا صدقہ ہمیں بھی محبت عطا فرمائے اور حضور غریب نواز کے درجے اللہ خوب بلند فرمائے اور کے صدقے ہمیں آسانی پیدا فرمائے۔